اسرائیلی جہاز اغوا کرنے والی لڑکی کی دلیری کو سلام، فلسطینی لڑکی کیسے عرب دنیا کی ہیرو بن گئی۔ اسرائیل خون کا پیاسا ہو گیا لیکن وہ پیاس کبھی نہ بجھی۔ مقبوضہ فلسطین کی آزادی کے لیے کئی برسوں سے جدوجہد جاری ہے اور تاریخ میں جب بھی اس جدوجہد کو یاد کیا جائے گا تو ایک فلسطینی لڑکی کا نام سنہری حروف سے لکھا جائے گا جس نے بہادری اور چالاکی سے اسرائیل کا جہاز ہائی جیک کیا۔ اس فلسطینی لڑکی کا نام ہے لیلا خالد۔ لیلا خالد اور ان کے ایک ساتھی سلیم عیسائی نے 29 اگست 1969 کو روم ہوائی اڈے پر اڑان بھرنے والے فلائی TWA 840 کو ہائی جیک کیا۔ سلیم پاپولر فرنٹ فار لبریشن پیلسٹائن کی چے گویرا کمانڈو یونٹ کا اہم رکن تھا۔ اس وقت لیلا کے پاس ایک پسٹل اور 2 ہینڈ گرنیڈ تھے۔ شروع میں لیلا نے پائلٹ کو کہا کہ طیارے کو اسرائیل کے لود ہوائی اڈے لے کر چلو۔ جیسے ہی جہاز اسرائیل کی فضائی حدود میں داخل ہوا تو 3 اسرائیلی جنگی طیارے اس کے دونوں اطراف اڑنے لگے جس سے اغوا شدہ جہاز میں سوار مسافروں میں دہشت پھیل گئی۔ انہیں لگا کہ اسرائیل کے وہ جہاز ان کے جہاز کو تباہ کر دیں گے۔ اصل میں مذکورہ ایئرپورٹ کی طرف لے جانے کا حکم اسرائیلیوں کو جھانسا دینے کے لیے تھا۔ طیارہ اس ایئرپورٹ کے اوپر سے گزر کر آگے نکل گیا۔ نیچے اسرائیلی فوج ٹینکوں کے ساتھ آپریشن کے لیے تیار کھڑی تھی۔ پھر لیلا کے حکم پر پائلٹ نے طیارے کو دمشق کے ہوائی اڈے پر لینڈ کیا جس کے بعد سلیم نے کاکپٹ میں جا کر طیارے کو دھماکے سے اڑا دیا۔ ہائی جیکرز کا مقصد دنیا کی توجہ فلسطین کی عوام کی طرف کھینچنا تھی۔ اس طیارے کی کامیاب ہائی جیکنگ کے بعد لیلا خالد عرب دنیا کی ہیرو بن چکی تھی لیکن اسرائیل انہیں پکڑنے یا مارنے کی سرتوڑ کوشش کر رہا تھا۔ پھر انہیں تنظیم کی طرف سے عرب ممالک کے دوروں پر بھیجا گیا۔ لیلا نے سرجری کے ذریعے اپنا چہرہ بدل دیا تھا۔ انہوں نے اپنے چہرے کے 6 حصوں پر سرجری کرائی لیکن یہ اسرائیل سے بچنے کا طریقہ نہیں بلکہ لیلا کو دوسری ہائی جیکنگ کے لیے تیار کیا جا رہا تھا۔ ستمبر 1970 میں لیلا خالد نے لبنان سے یورپ کا رخ کیا۔ 6 ستمبر کو لیلا اپنے ساتھی پیٹرک کے ساتھ ایمسٹرڈیم سے نیو یارک جانے والے اسرائیلی ایئر لائنز الائی 219 کے بوئنگ 707 طیارے میں سوار ہو گئیں۔ لیلا خالد کاکپٹ میں گئیں تو پائلٹ نے پہلے سے ہی دروازہ اندر سے لاک کر دیا تھا۔ پھر جیسے ہی انہوں نے ہینڈ گرنیڈ نکالے تو طیارے میں سوار سیکیورٹی اہلکاروں نے فائرنگ شروع کر دی۔ لیلا کے ساتھ پیٹرک نے جوابی فائرنگ کی لیکن وہ ایک گولی لگنے سے زخمی ہو گئے۔ پھر سیکیورٹی اہلکاروں اور مسافروں نے لیلا پر حملہ کیا جس کے باعث ان کی پسلیاں ٹوٹ گئیں۔ آدھے گھنٹے بعد لیلا نے دانتوں سے ہینڈ گرنیڈ کی پن نکالنے کی کوشش کی تو پیچھے سے سیکیورٹی اہلکاروں نے فائرنگ کر دی۔ کچھ لمحوں بعد کسی نے پیچھے سے لیلا کے سر پر وار کر دیا اور وہ بے ہوش ہو گئیں۔ پھر ایک اہلکار نے پیٹرک کو فائرنگ کر کے مار دیا جس کے بعد پائلٹ نے لندن میں ہنگامی لینڈنگ کر دی۔ لیلا خالد کو مسافروں کی ٹائیوں سے باندھ کر زبردستی طیارے کے فرش پر لٹا دیا گیا تھا۔ وہ خوش قسمت تھیں کہ اسرائیلی اہلکاروں نے انہیں یرغمال نہیں بنایا، تاہم برطانوی پولیس نے انہیں گرفتار کر لیا۔ اس کے بعد لیلا کی رہائی کے لیے ایک برطانوی جہاز سمیت 3 سے زائد طیارے ہائی جیک کر لیے گئے۔ بالآخر برطانوی سرکار نے اپنے 114 مسافروں کے بدلے لیلا خالد کو 24 دنوں کے بعد 1 اکتوبر 1970 کو رہا کر دیا۔ اس سے پہلے 12 ستمبر کو ہائی جیک کیے گئے تمام طیاروں کو ڈوزن ایئر فیلڈ میں تباہ کر دیا گیا۔ اس واقعے کے کئی برسوں بعد ایک انٹرویو میں لیلا خالد سے پوچھا گیا کہ آپ نے جو کچھ کیا اس کا آپ کو دکھ ہے؟ ان کا جواب تھا بالکل بھی نہیں، کیونکہ چند ایک لوگوں کے علاوہ کسی کو بھی نقصان نہیں پہنچا اور نہ ہی ان کا ایسا کوئی مقصد تھا۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید اسی طرح کی معلومات حاصل کرنے کے لیے ڈیلی جنگ کے YouTube چینل کو سبسکرائب کریں اور فیس بک کے پیج کو لائک کرنا نہ بھولیں۔